رائما سرخ بھاری اور اسی جوڑے میں ملبوس آئینے کے سامنے بیٹھی اپنی قسمت پر نازا تھی۔ اس کے چہرے پر حیا اور ہونٹوں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ تھی، لیکن یہ خوشی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ اچانک کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور اس کی سہیلی ہانپتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ رائما غضب ہو گیا، بہت بڑا تماشا بن گیا ہے باہر۔ رائما نے گھبرا کر اپنے دوپٹے کو سنبھالا اور پوچھا، کیا ہوا ہے صبا، تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ دانیال آ گئے ہیں کیا؟ صبا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روتے ہوئے کہا، دانیال نہیں آئے گا رائما، وہ تو بارات لانے کے بجائے اپنی کسی یونیورسٹی کی کلاس فیلو کے ساتھ ہی بھاگ گیا ہے، اور ان دونوں نے نکاح بھی کر لیا ہے۔ ابھی دانیال کے ابا کا فون آیا تھا۔ یہ سنتے ہی رائما کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے اور وہ سکتے کی حالت میں وہیں بیٹھ گئی۔ اسی دوران باہر صحن سے رائما کی ماں کے رونے اور چیخنے کی آوازیں آنے لگیں، جو سینہ پیٹ کر کہہ رہی تھیں، ہائے مٹی مل گئی میری عزت میں برباد ہو گئی، اب لوگ کیا کہیں گے، میری بیٹی کا کیا قصور تھا؟ رائما کے والد صدمے سے سر پکڑ کر صوفے پر بیٹھ گئے اور بولے، میں اب کس منہ سے برادری کا سامنا کروں گا؟ دانیال کے باپ نے میری سالوں کی دوستی اور عزت کا ذرا بھی پاس نہیں رکھا، میری بچی کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ پورا گھر جو کچھ دیر پہلے خوشیوں سے گونج رہا تھا اب ماتم کدہ بن چکا تھا، اور رائما اپنے عروسی لباس کو دیکھ کر خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ باہر ہال میں دونوں خاندانوں کے لوگ جمع تھے اور ہر طرف ایک کوہرام مچا ہوا تھا۔ رائما کی ماں نے دانیال کے والد کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا اور روتے ہوئے کہنے لگی، خدا کے لیے کچھ کرے بھائی صاحب، میری بیٹی کی ڈولی اس گھر سے نہ اٹھی تو ہم کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، لوگ تو میری معصوم بچی پر ہی انگلیاں اٹھائیں گے۔ رائما کے والد نے بھی دل گرفتہ آواز میں کہا، ہماری تو عزت ہی مٹی میں مل گئی، آپ کا بیٹا تو بھاگ گیا پر میری بیٹی کا مستقبل تو تباہ ہو گیا۔ دانیال کے والد شرمندگی سے جھکے جا رہے تھے، انہوں نے غصے اور بے بسی میں اپنے چھوٹے بیٹے ارشمان کا ہاتھ پکڑا اور اسے سب کے سامنے کھینچتے ہوئے لائے۔ ابا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میرا اس سب سے کیا لینا دینا؟ ارشمان نے حیرت اور خفگی سے اپنے ہاتھ کو چھڑانے کی کوشش کی۔ اس کے والد نے اس کے شانے مضبوطی سے دبوچے اور پاگلوں کی طرح بولے، تمہیں یہ شادی کرنی ہی ہوگی ارشمان، اپنے بھائی کے گناہوں کا کفارہ تمہیں ادا کرنا ہوگا، میں اس خاندان کی عزت کو یوں بازار میں نیلام ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ ارشمان نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے ابا؟ رائما مجھ سے 10 سال بڑی ہے، میں اس سے کیسے شادی کر سکتا ہوں؟ میرا اس سے کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔ دانیال کے والد نے غصے سے اس کے منہ پر تھپڑ مارا اور بولے، اگر تم نے انکار کیا تو تم میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے، تمہیں برادری کی خاطر اور میری پگڑی کی لاج رکھنے کے لیے رائما سے ابھی اور اسی وقت نکاح کرنا ہوگا۔ ارشمان اپنے والد کی ضد اور خاندانی دباؤ کے سامنے بے بس ہو کر رہ گیا اور اس کی مٹھیاں غصے سے بھیج گئیں۔ مولوی صاحب نے جب نکاح نامے آگے بڑھایا تو ارشمان کا پورا وجود غصے سے تپ رہا تھا۔ اس کے پاس پڑے ہوئے قلم کو اتنی زور سے پکڑا کہ اس کی انگلیاں سفید پڑ گئیں۔ سائن کرو ارشمان، اب سب کی نظریں تم پر ہیں۔ اس کے والد نے دبی ہاری آواز میں اسے گھورا۔ ارشمان نے گہرا سانس لیا، اپنی بے بسی پر دانت چبا کر کاغذ پر دستخط کیے اور بولا، میں صرف آپ کی سفید داڑھی کا بھرم رکھ رہا ہوں ابا، پر اس زبردستی کے رشتے کو میں کبھی دل سے نہیں مانوں گا۔ مولوی صاحب نے جیسے ہی ایجاب و قبول کے الفاظ دہرائے، ارشمان نے انتہائی سرد اور دھیمی آواز میں 3 بار قبول ہے کہہ دیا، جس میں کسی بھی خوشی کے بجائے صرف ایک سلگتا ہوا غصہ تھا۔ دوسری طرف ہی رائما کمرے میں صدمے سے بے حال بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے اور وہ اکھڑی اکھڑی سانسوں کے ساتھ بس سامنے دیوار کو تکے جا رہی تھی۔ جب عورتیں نکاح نامہ لے کر اس کے پاس آئیں اور اس کی ماں نے روتے ہوئے اس کے شانے کو ہلایا، رائما بچی سائن کر دے، ہماری لاج رہ جائے گی، تو رائما نے بنا کچھ کہے بالکل ایک جان مرد کی طرح کاغذ پر سائن کر دیے۔ کسی دھوم دھام یا شہنائیوں کے بغیر ہی انتہائی سادگی سے یہ شرعی نکاح مکمل ہو گیا، اور مبارکباد دینے کے بجائے وہاں موجود ہر شخص کی زبان پر صرف ایک افسوسناک خاموشی چھا گئی تھی۔
رائمہ سہمے ہوئے قدموں سے ارشمان کے کمرے میں داخل ہوئی اور دروازے کے پاس ہی رک گئی۔ ارشمان نے رخ موڑ کر اسے دیکھا تو اس کے لبوں پر ایک تلخ اور طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے میز پر رکھا ہوا ایک سفید کاغذ اٹھایا اور رائمہ کے سامنے بیڈ پر پھینک دیا۔ یہ کیا ہے؟ رائمہ نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ ارشمان نے سرد لہجے میں کہا، یہ ایک معاہدہ ہے، تمہاری اوقات کا فیصلہ۔ اس پر صاف لکھا ہے کہ میں جب مرضی دوسری شادی کروں، تم مجھے روک نہیں سکو گی اور نہ ہی کوئی اعتراض کرو گی۔ رائمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے تڑپ کر کہا، نکاح کے پہلے ہی دن ایسا معاہدہ؟ ارشمان نے طنز سے جواب دیا، ہاں، کیونکہ یہ شادی میری مرضی سے نہیں ہوئی۔ چپ چاپ اس پر سائن کر دو، اگر اس گھر میں رہنا چاہتی ہو تو۔ ارشمان نے کاغذ پر انگلی مارتے ہوئے سخت لہجے میں دہرایا، میں جب مرضی شادی کروں تم مجھے روک نہیں سکو گی۔ آرام سے اس پیپر پر سائن کرو۔ رائمہ نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ تم اتنے بے رحم کیسے ہو سکتے ہو ارشمان؟ میں تمہارے بھائی کی چھوڑی ہوئی عزت بچانے یہاں آئی ہوں۔ رائمہ کی آواز رند گئی۔ ارشمان نے بے رخی سے کہا، مجھے بحث بالکل نہیں پسند، بس سائن کرو اور یہ ڈرامہ ختم کرو۔ رائمہ نے ایک گہرا سانس لیا، میز پر پڑا پین اٹھایا اور اپنے کانپتے ہاتھوں سے اس پر دستخط کر دیے۔ دستخط کرتے ہی پین اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور اس کا ایک گرم آنسو سیدھا اس پیپر پر جا گرا۔ ارشمان نے وہ سائن شدہ پیپر اٹھایا اور اطمینان سے دیکھا۔ اب تم شرعی اور قانونی طور پر مکمل میری گرفت میں ہو رائمہ، اس نے تصدیق آمیز لہجے میں کہا۔ رائمہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ تمہارا کیا مطلب ہے ارشمان؟ ارشمان نے کوئی جواب نہیں دیا، بس آگے بڑھ کر کمرے کی لائٹ بند کر دی۔ اندھیرے میں رائمہ کا دل بری طرح دھڑکا۔ ارشمان، یہ کیا کر رہے ہو؟ لائٹ کیوں بند کی ہے؟ رائمہ نے گھبرا کر پوچھا۔ ارشمان نے اندھیرے میں اس کے قریب آتے ہوئے سرد آواز میں کہا، تمہیں تمہارا حق دینے لگاؤں تاکہ کل کو تم یا تمہارا خاندان اس نکاح سے مکر نہ سکے۔ رائمہ کے آنسو اور خاموش التجاؤ کے باوجود ارشمان نے اسے بیوی کا درجہ دیا تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے اس کے بندھن میں جکڑی رہے۔ صبح کے ٹھیک 4 بجے ارشمان بیڈ سے اٹھا، اپنے کپڑے درست کیے اور رائمہ کی طرف دیکھے بغیر بولا، میرا کام ہو گیا، اب تم یہاں اکیلی رہو۔ رائمہ کو اسی حال میں نڈھال چھوڑ کر وہ کمرے کا دروازہ بند کر کے باہر نکل گیا۔ صبح کی پہلی کرن کمرے میں پھیلی تو رائمہ کی آنکھ کھلی۔ اس کا پورا وجود رات کی تھکن اور ذہنی صدمے سے چور چور ہو رہا تھا۔ ابھی وہ بستر پر سیدھی ہو کر خود کو سنبھالنے کی کوشش ہی کر رہی تھی کہ اچانک نیچے صحن سے آنے والے شدید شور اور عورتوں کی اونچی آوازوں نے اسے بری طرح چونکا دیا۔ ارے یہ اتنی صبح صبح گھر میں کیسا تماشا لگا ہے؟ رائمہ نے بدحواسی میں اپنے بکھرے بال سمیٹتے ہوئے خود سے کہا۔ باہر سے چچی اور تائی کی حیرت زدہ آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ توبہ توبہ، یہ لڑکا تو بالکل پاگل ہو گیا ہے۔ کل رات ہی تو اس کا نکاح ہوا تھا اور آج صبح ہی یہ کیا نئی آفت لے آیا ہے؟ ان باتوں کو سن کر رائمہ کا دل کسی بڑی انہونی کے خوف سے زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے بستر سے اٹھ کر اپنا دوپٹہ درست کیا اور تیز قدموں سے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھی تاکہ نیچے جا کر دیکھ سکے کہ آخر باہر کیا ماجرا ہے۔ رائمہ بدحواسی میں سیڑھیاں اتر کر نیچے پہنچی تو صحن میں موجود سب لوگ اسے دیکھ کر یکدم خاموش ہو گئے، لیکن سامنے کھڑے ارشمان پر نظر پڑتے ہی رائمہ کا دل جیسے رک گیا۔ ارشمان ایک دوسری لڑکی کا ہاتھ تھامے کھڑا تھا جو زرق برق لباس میں دلہن بنی ہوئی تھی۔ ارشمان نے رائمہ کے چہرے پر پھیلی زردی کو دیکھا اور بلند آواز میں سب سے کہا، امی، ابا، سب سن لیں، یہ علینا ہے، میری پسند اور میری نئی دلہن۔ میں آج صبح ہی اس سے نکاح کر کے آ رہا ہوں۔ رائمہ نے صدمے سے کانپتے ہوئے علینا کو دیکھا جو ایک مغرور مسکراہٹ لیے ارشمان کے پہلو میں کھڑی تھی۔ ارشمان، یہ تم کیا کر کے آئے ہو؟ ابھی تو چند گھنٹے پہلے ہماری… رائمہ کی زبان نے آگے ساتھ نہ دیا اور وہ سہم کر دیوار سے جا لگی۔ ارشمان نے لاپرواہی سے شانے اچکائے اور بولا، معاہدہ یاد ہے نا رائمہ؟ میں نے رات ہی کہہ دیا تھا کہ تم مجھے روک نہیں سکو گی، اس لیے اب تماشا مت بناؤ۔ تمہاری یہ ہمت ہے ارشمان؟ کل رات ایک معصوم لڑکی کی زندگی تباہ کی اور آج صبح یہ تماشا لے آئے۔ ارشمان کے ابا نے غصے سے تپتے ہوئے چہرے کے ساتھ ہی دھاڑ کر کہا۔ ارشمان کی امی بھی روتے ہوئے بولی، ہم کس منہ سے رائمہ کے ماں باپ کا سامنا کریں گے؟ تو نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔
ارشمان کے ابا کا غصہ اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ انہوں نے آگے بڑھ کر ہاتھ اٹھایا اور ارشمان کے منہ پر زوردار تھپڑ مار دیا۔ ارشمان نے اپنا گال سہلایا لیکن اس کے چہرے پر کوئی بھی شرمندگی نہیں تھی۔ اس نے فوراً ہی اپنی جیب سے وہ سائن شدہ کاغذ نکال کر اپنے ابا کے سامنے لہرایا۔ رکیے ابا، مجھ پر غصہ کرنے سے پہلے اپنی اس لاڈلی بہو کا یہ کارنامہ دیکھ لیں، ارشمان نے تنزیہ لہجے میں کہا۔ ارشمان کے ابا نے چونک کر وہ کاغذ جھپٹ لیا۔ جب اس پر رائمہ کے صاف دستخط دیکھے تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ارشمان نے پورے صحن میں کھڑے لوگوں کو دیکھا اور بلند آواز میں بولا، اس کاغذ پر رائمہ نے خود سائن کیے ہیں کہ اسے میری دوسری شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جب اسے اعتراض نہیں تو آپ لوگ کیوں شور مچا رہے ہیں؟ رائمہ کی دستخط دیکھ کر پورے صحن میں ایک دم سانپ سونگ گیا اور سب کی زبانیں گنگ ہو گئیں۔ علینا نے اپنی قیمتی چادر کو شانے پر درست کیا اور رائمہ کو سر سے پاؤں تک حقیر آمیز نظروں سے دیکھتے ہوئے ایک زوردار قہقہ لگایا، تو یہ ہیں وہ بڑی بائیں جن سے دانیال بھائی بھاگ گئے، اور ارشمان کو زبردستی ان کے گلے باندھ دیا گیا۔ علینا نے منہ بنا کر تیکھے لہجے میں کہا۔ رائمہ نے شرمندگی اور دکھ سے اپنی نظریں جھکا لیں اور خاموشی سے بہتے آنسوؤں کو اپنے دوپٹے کے پلو سے صاف کرنے لگی۔ علینا کا حوصلہ مزید بڑھ گیا۔ وہ رائمہ کے قریب آ کر طنز سے بولی، لگتا ہے ارشمان کے گھر والوں کو بہو نہیں بلکہ گھر سنبھالنے کے لیے کوئی بڑی عمر کی ماسی چاہیے تھی۔ خیر اب اچھائی اسی میں ہے کہ آپ اپنی عمر کا لحاظ کریں اور الگ تھلگ رہیں۔ رائمہ کا دل ان زہریلے تانوں سے چھنی ہو رہا تھا، لیکن وہ ایک لفظ بھی بولے بغیر سب کے سامنے اپنا خون پی کر رہ گئی، اور اس کی خاموشی پر علینا کے چہرے کا غرور مزید گہرا ہو گیا۔ ارشمان نے علینا کا ہاتھ پکڑا اور اسے اوپر والے بڑے اور باوادار کمرے کی طرف لے جانے لگا جو اصل میں دلہن کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ علینا، یہ آج سے تمہارا کمرہ ہے، تمہیں یہاں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہوگی، ارشمان نے محبت پاش لہجے میں کہا۔ علینا نے مسکرا کر رائمہ کی طرف دیکھا اور بولی، اور ان کا کمرہ کون سا ہوگا ارشمان؟ ارشمان نے سیڑھیوں سے ہی نیچے کھڑی رائمہ کو گھورا اور سرد آواز میں بولا، رائمہ، سیڑھیوں کے نیچے جو چھوٹا پرانا کمرہ ہے تم اپنا سامان وہاں شفٹ کر لو، اور اب سے وہی تمہاری جگہ ہے۔ رائمہ نے ایک بار ارشمان کی بے رحم آنکھوں میں جھانکا، لیکن کچھ کہے بنا ہی اپنا بھاری عروسی لہنگا سنبھالتے ہوئے اس چھوٹے اور اندھیرے کمرے کی طرف بڑھ گئی جہاں اس کا سامان بے ترتیبی سے لا کر رکھ دیا گیا تھا۔ اس چھوٹے اور حب زدہ کمرے میں بیٹھ کر رائمہ نے اپنے چہرے پر پھیلا سارا میک اپ صاف کیا اور اپنے بھاری عروسی جوڑے کو اتار کر ایک سادہ سا سوٹ پہن لیا۔ آئینے میں اپنا سوجا ہوا چہرہ دیکھ کر اس نے گہرا سانس لیا اور اپنے بہتے ہوئے آنسوں کو سختی سے پونچھ دیا۔ بس رائمہ، بہت رو لی تم، اب کسی کے سامنے کمزور پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے خود سے ہی مضبوط آواز میں کہا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ رو رو کر روایتی مظلوم عورت بننے سے اسے تانوں کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ اس نے اپنے بکھرے بالوں کو سمیٹ کر اونچا جوڑا بنایا اور فیصلہ کر لیا کہ وہ اس گھر میں رہے گی ضرور، لیکن اپنی عزت نفس پر کبھی آنچ نہیں آنے دے گی، اور نہ ہی ارشمان یا علینا کے سامنے کبھی کمزوری کا تماشا بنے گی۔ رائمہ کچن میں ہی کھڑی چائے بنا رہی تھی کہ اچانک علینا پیر پٹکتی ہوئی اندر داخل ہوئی اور آتے ہی غصے سے جذب ہو کر بولی، ارے سنیں آپ، صبح کے 10 بج رہے ہیں اور اب تک مجھے ناشتہ نہیں ملا، جلدی سے میرے لیے پراٹھا بنائیں اور میرے کمرے میں پہنچا کر آئیں۔ رائمہ نے چولہا دھیما کیا اور پوری سنجیدگی کے ساتھ رخ موڑ کر علینا کی مسترد کرتی آنکھوں میں دیکھا۔ ناشتہ میز پر لگ چکا ہے علینا، اگر تمہیں کھانا ہے تو باہر جا کر کھاؤ، میں یہاں کسی کی ملازمہ نہیں ہوں، رائمہ نے انتہائی پروقار اور نپے تلے لہجے میں جواب دیا۔ علینا نے طیش میں آ کر کہا، تمہاری یہ ہمت؟ تم بھول رہی ہو کہ ارشمان کی اصل بیوی میں ہوں، تم تو بس ایک بوجھ ہو۔ رائمہ نے بغیر کسی غصے کے دھیمی مگر کڑک دار آواز میں کہا، میں اس گھر کی عزت اور ارشمان کی پہلی شرعی بیوی ہوں، اپنی زبان کو لگام دو اور مجھ پر حکم چلانے کی کوشش دوبارہ مت کرنا، بہتر ہوگا تم اپنی حد میں رہو۔ رائمہ کا یہ روبدار چہرہ دیکھ کر علینا کے سارے تیور ڈھیکے پڑ گئے اور وہ پیر پٹکتی باہر نکل گئی۔ رات کو جب سب لاؤنج میں بیٹھتے تھے تو ارشمان نے رائمہ کو کچن سے پانی لاتے دیکھا اور علینا کا ہاتھ تھام کر جان بوجھ کر
اونچی آواز میں بولا، الینا یار، اگلی عید پر تم اسکن کلر کا سوٹ پہننا، تم پر بہت جچے گا۔ ویسے بھی کچھ رنگ صرف جوان لڑکیوں پر ہی اچھے لگتے ہیں، اب بڑی عمر کی عورتیں ایسے رنگ پہنے تو ہنسنے والی بات ہو جاتی ہے۔ الینا نے رائما کی طرف دیکھ کر منہ دبائے ہنستے ہوئے کہا، ہاں رشمان، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، عمر کے حساب سے ہی کپڑے اچھے لگتے ہیں۔ رائما نے پانی کا جگ میز پر رکھا، وہ ان کا اشارہ بخوبی سمجھ گئی تھی، مگر اس کے چہرے پر ذرا بھی ملال نہ آیا۔ اس نے ایک پرسکون اور دلکش مسکراہٹ کے ساتھ رشمان کی طرف دیکھا اور بولی، بالکل ٹھیک کہا رشمان تم نے، عمر پسند تو اپنی اپنی ہوتی ہے، جیسے کچھ لوگوں کو کچے پھل پسند ہوتے ہیں اور کچھ کو پکے ہوئے، لیکن عقل ہمیشہ عمر کے ساتھ ہی آتی ہے، جو شاید ابھی تمہارے پاس آنے میں کچھ سال باقی ہیں۔ رائما کا یہ مسکرا دیا گیا کرارا جواب ارشمان کے دل میں تیر کی طرح چبھا اور اس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، جبکہ الینا کا منہ بھی کھلا کا کھلا ہی رہ گیا۔ ایک شام جب گھر میں سب بیٹھتے تھے، اچانک لاؤنج کا دروازہ کھلا اور دانیال اندر داخل ہوا، لیکن اس کے چہرے پر وہ پہلی والی چمک غائب تھی اور وہ بالکل بجھا بجھا سا لگ رہا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر کچن سے نکلتی ہوئی رائما پر پڑی، جو ایک انتہائی سادہ سے سوٹ میں ملبوس تھی، تو دانیال کے قدم وہیں رک گئے اور اس کی آنکھیں شرمندگی سے جھک گئیں۔ رائما، مجھے معاف کر دینا، میری ایک نادانی نے تمہاری زندگی۔ دانیال کی آواز گلے میں ہی پھنس گئی اور وہ آگے کچھ نہ بول سکا۔ رائما نے اپنے دوپٹے کو درست کیا اور بغیر کسی غصے یا شکوے کے ایک اجنبی کی طرح دانیال کے پاس سے گزرنے لگی۔ دانیال نے تڑپ کر کہا، میں اپنی پسند کی شادی کر کے بھی خوش نہیں ہوں رائما، وہاں روز کے جھگڑوں نے مجھے توڑ دیا ہے، لیکن تمہیں اس حال میں دیکھ کر میرا پچھتاوا اور بڑھ گیا ہے۔ رائما نے رک کر دانیال کی طرف دیکھا اور بڑے وقار سے بولی، پچھتاوے کا اب کوئی فائدہ نہیں دانیال صاحب، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب آپ اس گھر کے بڑے بیٹے ہیں اور میں یہاں کی بہو، بہتر ہوگا کہ ہم اپنے ماضی کو وہیں چھوڑ دیں جہاں وہ ختم ہوا تھا۔ دانیال اس کے صبر اور سنجیدگی کو دیکھ کر اندر تک شرمندہ ہو گیا اور اس کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ رائما سے نظریں ملا سکے۔ ارشما نے جیسے ہی دانیال کو رائما کے سامنے کھڑے دیکھا، اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ تیز قدموں سے آگے بڑھا اور رائما کا بازو سختی سے دبوچتے ہوئے دانیال کو گھور کر بولا، بڑے بھائی، اپنی ناکام شادی کا غصہ اب میری بیوی پر نکالنے آئے ہو یا پرانی محبت پھر سے جاگ اٹھی ہے؟ دانیال غصے سے بولا، ہوش میں آؤ ارشمان، یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ ارشمان نے ایک زوردار قہقہ لگایا اور رائما کے چہرے کے قریب آ کر زہریلے لہجے میں طعنہ دیا، میں تو سب سمجھتا ہوں، دولہا بھاگ گیا تو کیا ہوا، اب میں دل میں اس کے نام کی مالا جپتی ہوں نا، اسی لیے تو ابھی تک اس کے سامنے کھڑی ہمدردیاں سمیٹ رہی ہو۔ رائما نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو ارشمان کی گرفت سے چھڑایا، اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں بلکہ ایک جلال تھا۔ اس نے پہلی بار ارشمان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھری کھری سنائی، بس ارشمان، بہت سن لی تمہاری بکواس، اب اپنی حد پار مت کرنا، تمہاری سوچ اتنی گندی اور گھٹیا ہوگی، میں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا، تمہارے بھائی نے جو کیا وہ اس کا ظرف تھا، اور تم جو روز تماشا کرتے ہو یہ تمہاری کم ظرفی ہے۔ یاد رکھو، میں یہاں تمہاری ضد اور تمہارے باپ کی عزت بچانے کے لیے بیاہ کرائی ہوں، اگر میں دانیال کے نام کی مالا جپنے والی ہوتی نا تو اس دن زبردستی تمہارے جیسے ایک 10 سال چھوٹے کچے ذہن کے لڑکے سے نکاح کے کاغذ پر کبھی سائن نہ کرتی۔ رائما کا یہ کڑک اور بے باک روپ دیکھ کر ارشمان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور وہ گنگ کھڑا رہ گیا۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ ہی رائما نے خود کو گھر کے کاموں میں مصروف کر لیا۔ وہ صبح سویرے اٹھتی، پورے گھر کی صفائی کرتی اور ساس سسر کی پسند کا ناشتہ تیار کرتی۔ ارشمان کی امی کو گھٹیا کا درد رہتا تھا۔ رائما روزانہ ہی رات کو ان کے کمرے میں جاتی، ان کے پیروں پر دوائی لگاتی اور انہیں گرم دودھ کا گلاس تھماتی۔ ایک صبح جب رائما کچن میں ساس کے لیے پرہیز کا کھانا بنا رہی تھی تو اس کی ساس چپکے سے کچن کے دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی اور اس کے سلیقے کو دیکھنے لگی۔ رائما بیٹی، تم اتنی تکلیف کے باوجود بھی ہم بوڑھوں کا اتنا خیال رکھتی ہو، میں نے تو ہمیشہ ہی تمہیں دانیال کا قصوروار سمجھا، ساس نے نم آنکھوں سے کہا۔ رائما نے مسکرا کر ان کا ہاتھ پکڑا اور بولی، امی جی، جو ہوا وہ نصیب کا کھیل تھا، آپ لوگ تو میرے والدین جیسے ہیں، آپ کی خدمت کرنا میرا فرض ہے۔ رائما کی سنجیدگی، دھیمے لہجے اور بے غرض سلیقے نے
آہستہ آہستہ اس کی ساس کے دل پر اثر کرنا شروع کر دیا اور وہ علینا کے نخروں کے مقابلے میں رائمہ کی قدر کرنے لگیں۔ علینا کا زیادہ تر وقت اپنے ہی کمرے میں لیٹے ہوئے یا موبائل فون پر گزرتا تھا۔ اسے گھر کے کاموں سے سخت چڑ تھی۔ ایک دوپہر جب ساس نے اسے کچن میں برتن سمیٹنے کا کہا تو علینا نے فوراً منہ بنا لیا۔ امی جی، مجھ سے یہ کچن کے کام نہیں ہوتے، میرے ناخن خراب ہو جاتے ہیں، گھر میں دوسری بہو کس لیے بیٹھی ہے؟ اسی رات جب ارشمان تھکا ہارا کمرے میں آیا تو علینا نے اصرار کرنا شروع کر دیا۔ ارشمان، مجھے اگلے ہفتے اپنی فرینڈ کی برتھ ڈے پارٹی میں جانا ہے، مجھے ڈیزائنر کا وہ مہنگا والا لہنگا اور میچنگ ڈائمنڈ سیٹ چاہیے، بس تم مجھے کل ہی شاپنگ پر لے کر چلو۔ ارشمان نے تھکے ہوئے لہجے میں اپنی پیشانی مسلی اور کہا، علینا پلیز سمجھنے کی کوشش کرو، ابھی بزنس کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، مارکیٹ میں کافی پیمنٹس پھنسی ہوئی ہیں، اس وقت میں اتنا بڑا خرچہ نہیں اٹھا سکتا۔ علینا نے فوراً ہی اپنا منہ دوسری طرف کر لیا اور غصے سے بولی، مجھے ان سب باتوں سے کوئی مطلب نہیں ہے ارشمان، تم نے مجھ سے شادی کے وقت بڑے بڑے وعدے کیے تھے، اب تم مجھے ایک سوٹ اور سیٹ کے لیے ترسائیں گے کیا؟ مجھے کل ہی وہ سب چاہیے ورنہ میں مائکے چلی جاؤں گی۔ علینا کی اس ضد اور نت نئے مطالبات نے ارشمان کو شدید ذہنی اور مالی دباؤ میں ڈال دیا تھا، لیکن وہ اس کی ناراضگی کے ڈر سے کچھ کہہ بھی نہیں پا رہا تھا۔ ایک شام ارشمان انتہائی پریشانی کے عالم میں گھر لوٹا، اس کا چہرہ اترا ہوا تھا اور آنکھوں میں بے بسی تھی۔ علینا، بہت بڑا غضب ہو گیا، مارکیٹ میں ہماری پوری انویسٹمنٹ ہی ڈوب گئی ہے، فیکٹری کا مال بھی ریجیکٹ ہو گیا ہے اور ہم سڑک پر آ گئے ہیں۔ ارشمان نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے نڈھال آواز میں کہا۔ علینا نے یہ سنا تو تسلی دینے کے بجائے صدمے اور غصے سے اپنا بیگ اٹھا لیا۔ یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو ارشمان؟ اس کا مطلب ہے کہ اب تمہارے پاس مجھے دینے کے لیے کچھ نہیں بچا؟ علینا نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ ارشمان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ علینا، اس مشکل وقت میں مجھے تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے، تم مجھے حوصلہ دو۔ علینا نے لاپرواہی سے اپنا پرس شانے پر لٹکایا اور بولی، مجھ سے اس فقیری والے گھر میں نہیں رہا جائے گا، میں جا رہی ہوں اپنے مائکے، جب تمہارے حالات ٹھیک ہو جائیں اور ہاتھ میں پیسے آ جائیں تب مجھے لینے آنا۔ ارشمان اسے روکتا ہی رہ گیا، لیکن علینا اس کا ساتھ دینے کے بجائے بے رخی سے دروازہ بند کر کے اپنے مائکے چلی گئی، جس سے ارشمان کا دل بری طرح ٹوٹ گیا۔ رائمہ نے جب ارشمان کے ابا کو لاؤنج میں سر پکڑے گہری سوچ میں ڈوبے دیکھا تو اس سے رہا نہ گیا۔ وہ اپنے چھوٹے سے کمرے میں گئی اور اپنی الماری سے وہ مخمل کا ڈبہ نکال لائی جس میں اس کی ماں کے دیے ہوئے سونے کے زیورات رکھے تھے۔ اس نے وہ ڈبہ نہایت ہی خاموشی سے ارشمان کے ابا کے سامنے میز پر رکھ دیا۔ یہ کیا ہے رائمہ بیٹی؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ رائمہ نے دھیمی مگر پرعزم آواز میں کہا، ابا جی، یہ میرے زیورات ہیں، آپ انہیں بیچ دیں یا مارکیٹ میں گروی رکھ دیں تاکہ ارشمان کا بزنس دوبارہ کھڑا ہو سکے۔ اس وقت گھر کی عزت اور ارشمان کا کاروبار بچانا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ ابا جی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹی، اس لڑکے نے تمہارے ساتھ اتنا ظلم کیا اور تم؟ رائمہ نے بات کاٹتے ہوئے مسکرا کر کہا، وہ اس گھر کا بیٹا ہے ابا جی، اور میں اس گھر کی بہو۔ جب ارشمان شام کو گھر لوٹا تو اس کے ابا نے وہ ڈبہ اس کے ہاتھ میں تھمایا اور اسے رائمہ کی اس قربانی کے بارے میں بتایا۔ ارشمان کے پاؤں تلے سے جیسے زمین ہی نکل گئی۔ وہ زیورات کے ڈبے کو دیکھتا رہا جس سے اس کی سگی محبت علینا مشکل وقت میں چھوڑ کر بھاگ گئی تھی۔ اسے رائمہ نے بغیر کسی غرض کے ارشمان کے کاروبار کو بچانے کے لیے دے دیا تھا۔ ارشمان کو اپنے ماضی کی تمام زیادتیاں، وہ تانے اور رات کا وہ اندھیرا یاد آنے لگا۔ اس کے دل میں پہلی بار رائمہ کے لیے ایک شدید اور گہری ندامت جاگی اور اس کا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ صبح سے ہی رائمہ کو شدید نکاہت محسوس ہو رہی تھی۔ کچن میں کام کرتے ہوئے اچانک اس کا سر چکرایا اور وہ دیوار کا سہارا لے کر وہیں بیٹھ گئے۔ ارشمان کی امی نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو وہ گھبرا گئی اور فوراً ارشمان کو آواز دی جو وہیں لاؤنج میں موجود تھا۔ ارشمان بدحواسی میں رائمہ کو سہارا دے کر صوفے پر لایا اور فوراً ہی ڈاکٹر کو گھر بلا گیا۔ ڈاکٹر نے رائمہ کا معائنہ کرنے کے بعد مسکرا کر ارشمان کے والدین کی طرف دیکھا اور کہا، مبارک ہو رائمہ بیٹی، امید سے ہے، کمزوری کی وجہ سے چکر آ رہے ہیں، میں نے کچھ دوائیاں لکھ دی ہیں، ان کا خاص خیال رکھیں۔ ڈاکٹر کی بات سنتے ہی پورے کمرے میں ایک گہرا سکوت چھا گیا۔
رائما نے صدمے اور حیرت سے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اسے یاد آیا کہ یہ تو اسی پہلی رات کے ملاپ کا نتیجہ تھا جسے ارشمان نے ایک بدترین معاہدے کا نام دیا تھا۔ ارشمان تو جیسے اپنی جگہ پر ہی جم کر رہ گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ رات گھوم گئی جب اس نے رائما کو بے دردی سے ٹھکرا دیا تھا، اور آج اسی رائما کے وجود میں اس کے اپنے ہی خون کی پرورش ہو رہی تھی۔ یہ احساس ہی ارشمان کے دل میں ندامت اور پچھتاوے کی ایک نئی لہر دوڑا گیا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد ارشمان کے دل میں باپ بننے کی خوشی ایک دم لہروں کی طرح اٹھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی اور وہ دیوانہ وار رائما کے قریب صوفے پر بیٹھ گیا۔ رائما، تم امید سے ہو؟ ہمارا بچہ آنے والا ہے۔ اس نے جذبات سے مغلوب ہو کر رائما کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، لیکن رائما نے انتہائی سرد مہری اور خاموشی سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ اس کے چہرے پر نہ تو کوئی خوشی تھی اور نہ ہی کوئی جذبہ، بس ایک گہرا جمود تھا۔ رائما نے صوفے سے اٹھتے ہوئے انتہائی سپاٹ اور برفیلے لہجے میں کہا، یہ صرف میرا بچہ ہے ارشمان، اس وجود پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ تمہارے لیے تو یہ رشتہ صرف ایک مجبوری اور معاہدہ تھا نا۔ رائما کا یہ شدید سرد رویہ ارشمان کے دل پر ہتھوڑی کی طرح لگا۔ اس کی خوشی کا ابال ایک پل میں ہی غائب ہو گیا، اور اسے شدت سے احساس ہوا کہ جس لڑکی کے جذبات کو اس نے پیروں تلے روندا تھا، آج وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی تو ہے، لیکن اس کا دل ارشمان کے لیے بالکل پتھر کا ہو چکا ہے۔ ارشمان کو اپنی ہر ایک زیادتی اور وہ سنگ دلانہ رویہ یاد آنے لگا، اور وہ رائما کے ہی سامنے بالکل بے بس اور لاجواب ہو کر رہ گیا۔ الینا جب مائکے سے واپس لوٹی تو اسے پتہ چلا کہ رائما حاملہ ہے، تو اس کے تن بدن میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ وہ پاؤں پر ٹکتی ہوئی لاؤنج میں آئی جہاں ارشمان کی امی رائما کو دودھ کا گلاس دے رہی تھیں۔ الینا نے جھٹکے سے وہ گلاس رائما کے ہاتھ سے چھین لیا اور میز پر پٹک دیا۔ واہ، یہاں تو بڑے جشن منائے جا رہے ہیں، ماسی کے نخرے اٹھائے جا رہے ہیں، ارشمان کی امی نے غصے سے کہا۔ الینا، تمیز سے بات کرو، وہ اس گھر کے وارث کی ماں بننے والی ہے۔ الینا نے ایک زوردار قہقہہ لگایا اور تیکھے لہجے میں ڈرامہ شروع کر دیا۔ وارث کی ماں؟ امی جی، ذرا اپنے اس لاڈلے بیٹے سے پوچھیں کہ جس عورت کو اس نے دھتکار کر سیڑھیوں کے نیچے والے کمرے میں پھینک دیا تھا، وہ اچانک حاملہ کیسے ہو گئی؟ یہ بچہ ارشمان کا ہے بھی یا؟ الینا ابھی اپنی گھٹیا بات پوری بھی نہیں کر پائی تھی کہ وہاں موجود ارشمان نے طیش میں آ کر تالی ماری اور دھاڑ کر بولا، الینا، اپنی گندی زبان بند کرو۔ الینا نے الٹا رونا دھونا شروع کر دیا اور ارشمان کا گریبان پکڑ کر بولی، تم اس عورت کی وجہ سے مجھ پر چلا رہے ہو؟ میں اس گھر کی اصل مالکن ہوں، اگر یہ یہاں رہے گی تو میں اس بچے کو اس دنیا میں نہیں آنے دوں گی۔ الینا کی اس حسد اور نئے ڈرامے نے پورے گھر کے سکون کو ایک بار پھر برباد کر کے رکھ دیا۔ الینا نے جب دیکھا کہ بچہ آنے کی خبر سے سب کے دل میں رائما کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو رہا ہے، تو اس نے ایک آخری اور خوفناک چال چلنے کا فیصلہ کیا۔ وہ روتی ہوئی ارشمان کے کمرے میں گئی اور اپنے آنسو پوچھتے ہوئے انتہائی مظلوم بن کر بولی، ارشمان، تم جس بچے کی خوشی میں پھولے نہیں سما رہے، ذرا اس کی ماں کی کرتوتیں تو دیکھو۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، رائما اب بھی چوری چھپے دانیال بھائی سے باتیں کرتی ہے۔ ارشمان کا رنگ غصے سے بدل گیا، لیکن اس بار اس کے دل میں شک سے زیادہ خوف تھا۔ الینا، تم ہوش میں تو ہو؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ الینا نے ان کے تاثرات دیکھ کر مزید زہر اگلا۔ میں بالکل ہوش میں ہوں ارشمان، کل رات جب سب سو رہے تھے، یہ کچن کے پیچھے ہی دانیال بھائی کے سامنے کھڑی رو رو کر ہمدردیاں سمیٹ رہی تھیں، اور دانیال بھائی اسے دلاسا دے رہے تھے، یہ عورت تمہیں کبھی اپنا نہیں مانے گی، یہ آج بھی دانیال بھائی کے عشق میں پاگل ہے اور اس بچے کو ڈھال بنا کر اس گھر پر راج کرنا چاہتی ہے۔ الینا نے پوری مکاری سے ارشمان کے پرانے زخموں پر نمک چھڑکا تاکہ وہ ایک بار پھر رائما کے خلاف کھڑا ہو جائے اور اس کا حسد مطمئن ہو سکے۔ الینا کی باتوں میں آ کر ارشمان کا رہا سہا ضبط بھی جواب دے گیا۔ وہ غصے سے مغلوب ہوتا ہوا تیز قدموں سے رائما کے چھوٹے سے کمرے میں داخل ہوا جہاں وہ بیڈ پر بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ ارشمان نے جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے کتاب چھین کر دور پھینکی اور دھاڑ کر بولا، رائما، میری شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھانا بند کرو۔ یہ جو تم حاملہ ہونے کا ڈرامہ رچا کر ایک طرف معصوم بنتی ہو اور دوسری طرف دانیال کے ساتھ چوری چھپے چکر چلا رہی ہو نا، یہ سب میں جان چکا ہوں۔ آخر کب تک تم میرے بھائی کے نام کی مالا جپتی رہو گی؟ رائما نے چونک کر ارشمان کے غصے سے لال آنکھوں میں دیکھا۔
اس کے چہرے پر نہ تو کوئی خوف تھا اور نہ ہی کوئی گھبراہٹ، بس ایک گہری بیزاری اور افسوس کی لہر دوڑ گئی۔ وہ بغیر کوئی صفائی دیے، بغیر ایک لفظ بولے بیڈ سے اٹھی۔ اس نے الماری سے اپنا ایک چھوٹا سا بیگ نکالا، اس میں اپنے چند ضروری کپڑے رکھے اور اسے بند کر دیا۔ ارشمان حیرت اور غصے سے اسے دیکھتا رہا۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں رائما، جواب دو مجھے۔ رائما نے بیگ ہاتھ میں تھاما، ارشمان کے سامنے آ کر رکی اور انتہائی پرسکون مگر برفیلے لہجے میں بولی، جس مرد کی سوچ اپنی بیوی کے لیے اتنی گھٹیا ہو، اسے صفائی دینا اپنی عزت نفس کی توہین ہے۔ وہ ارشمان کو وہی گنگ چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ لاؤنج میں کھڑے ساس سسر روتے ہوئے اسے روکتے رہ گئے، لیکن رائما نے مڑ کر نہ دیکھا اور خاموشی سے گھر کا دروازہ پار کر کے اپنے مائکے چلی گئی۔ رائما کے جانے کے بعد الینا تو جیسے بالکل بے لگام ہو گئی تھی۔ ارشمان ابھی بزنس کے نقصان اور رائما کے جانے کے صدمے سے پوری طرح ابھرا بھی نہیں تھا کہ الینا نے اس کے کریڈٹ کارڈز پر اندھا دھند شاپنگ شروع کر دی۔ ایک شام جب ارشمان لاؤنج میں بیٹھا فیکٹری کے بلز اور ادھار کی لسٹ دیکھ کر پریشان ہو رہا تھا، تبھی اس کے موبائل پر دھڑا دھڑ بینک کے میسیجز آنے لگے۔ 50,000، 80,000، 1,00,000۔ کارڈ کی لمٹ ختم ہونے کا میسج دیکھ کر ارشمان نے طیش میں آ کر الینا کو کال ملائی، جو اس وقت کسی مہنگے ریسٹورانٹ میں اپنی سہیلیوں کو پارٹی دے رہی تھی۔ رات کو جب الینا ہاتھ میں برانڈڈ شاپنگ بیگز لیے چہکتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی تو ارشمان نے غصے سے کارڈ اس کے سامنے میز پر پٹکا۔ الینا، یہ کیا تماشا ہے؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ میرا بزنس کس دور سے گزر رہا ہے؟ تم نے میرے کارڈ ہنگامی ضرورت کے لیے دیا تھا، عیاشیوں کے لیے نہیں۔ الینا نے لاپرواہی سے شانے اچکائے اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بال ٹھیک کرتے ہوئے بولی، اوہ کم آن ارشمان، اب کیا میں اپنی فرینڈز کے ساتھ غریب بن کر رہوں؟ تمہارا بزنس ڈوبا ہے تو اس میں میرا کیا قصور؟ کمانا تمہارا کام ہے، میرا نہیں۔ الینا کا یہ خشک، بے حس اور خود غرضانہ جواب سن کر ارشمان کا دل کھٹا ہو گیا۔ اسے یاد آیا کہ جب فیکٹری ڈوبی تھی تو رائما نے بغیر مانگے ہی اپنی ماں کے دیے سونے کے زیورات اس کے آگے رکھ دیے تھے، اور ایک الینا تھی جو اس کے بچے کچے پیسے بھی اڑا رہی تھی۔ ارشمان کو پہلی بار الینا کی محبت کا کھوکھلا پن اور اس کی شدید خود غرضی صاف دکھائی دینے لگی تھی، اور وہ اندر ہی اندر اس سے تنگ آنے لگا تھا۔ ایک دوپہر دانیال شدید غصے اور پچھتاوے کی حالت میں ارشمان کے آفس میں داخل ہوا اور اس کی میز پر اپنا موبائل فون پٹک دیا۔ ارشمان نے چونک کر دیکھا، یہ کیا ہے بھائی؟ دانیال نے کانپتی آواز میں کہا، یہ میرا فون ہے ارشمان، اور اس میں وہ میسیجز ہیں جو الینا نے چوری چھپے میرے فون سے رائما کو کیے تھے تاکہ تم دونوں میں طلاق ہو جائے اور رائما اس گھر سے بدنام ہو کر نکلے۔ ارشمان نے بدحواسی میں دانیال کا فون اٹھایا اور چیٹ ہسٹری دیکھنے لگا۔ الینا نے خود دانیال پر بن کر ہی رائما کو ملنے کے اور ہمدردی کے پیغامات بھیجے تھے، جن کا رائما نے کبھی کوئی جواب نہیں دیا تھا، بلکہ ایک میسج پر تو رائما نے سخت لہجے میں دانیال الینا کو اپنی حد میں رہنے کی تاکید کی تھی۔ دانیال نے ارشمان کے کندھے کو جھنجھوڑا اور بولا، رائما بالکل پاک دامن ہے ارشمان، اس نے تو کبھی میری طرف مڑ کر دیکھا تک نہیں۔ وہ تو اس دن کچن میں بھی مجھے نصیحت کر رہی تھی کہ میں اپنی بیوی کو واپس لے آؤں۔ تم نے ایک مکار عورت کے جھوٹ پر یقین کر کے اپنی سچی اور صابر بیوی پر اتنا بڑا بہتان لگا دیا۔ میسیجز پڑھتے ہی ارشمان کے ہاتھ سے فون چھوٹ گیا اور اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ الینا کی مکاری اور رائما کی معصومیت کا یہ سچ جان کر ارشمان پر جیسے گھڑوں پانی بھر گیا۔ اس کا دل لرز اٹھا اور وہ سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گیا۔ اسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ آفس سے نکلنے کے بعد ارشمان کا دماغ سن تھا اور غصہ رگوں میں لاوے کی طرح ابل رہا تھا۔ وہ الینا سے اس مکر کا حساب لینے کے لیے تیز رفتاری سے گاڑی چلاتا ہوا گھر پہنچا۔ جیسے ہی وہ بیڈ روم کے قریب پہنچا، اندر سے الینا اور اس کی ماں کی اونچی آوازیں سنائی تھیں۔ کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا۔ ارشمان نے اندر داخل ہونے کے بجائے وہیں رک کر سننے کا فیصلہ کیا۔ الینا اپنی ماں سے فون پر لاپرواہی سے ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی، ہاں امی، آپ بالکل فکر نہ کریں، وکیل سے میں نے بات کر لی ہے۔ ارشمان تو رائما کے غم میں ویسے ہی آدھا پاگل ہو چکا ہے۔ بزنس کا نقصان دیکھ کر اس کا دماغ کام نہیں کر رہا۔ میں بس 2-4 دن رو دھو کر اور جذباتی ڈرامہ کر کے اسے نئے ہاؤسنگ سوسائٹی والے پلاٹ اور فیکٹری کے شیئرز کے کاغذات پر اس کے سائن کروا لوں گی۔ ایک بار یہ پراپرٹی میرے نام پر ہو جائے، پھر میں اس کنگال اور اس کے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے مائکے آ جاؤں گی۔ تو تمہارا یہ پلان ہے الینا؟
ارشمان نے ایک زوردار جھٹکے سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ اس کی سرخ آنکھیں اور چہرے کا جلال دیکھ کر علینا کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر گر گیا اور اس کے چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا۔ ارشمان تم اس وقت؟ وہ میں تو امی سے مذاق۔ علینا نے ہکلا کر صفائی دینے کی کوشش کی، لیکن ارشمان نے آگے بڑھ کر میز پر پڑے پراپرٹی کے وہ کاغذات اٹھائے اور آگے بڑھ کر میز پر پڑے ہوئے وہ کاغذات علینا نے جو تیار کروا کر رکھے تھے اور انہیں علینا کے ہی منہ پر مارتے ہوئے دھاڑ کر بولا، بس علینا، بہت دیکھ لیا تمہارا یہ مکروہ چہرہ۔ تم جیسی لالچی، مکار اور حسد کی ماری عورت کے لیے میں نے رائمہ جیسی مخلص لڑکی پر بہتان لگایا۔ تم نے دانیال بھائی کے فون سے میسیجز کر کے اس پاک دامن کی عزت اچھالی اور میں اندھا بن کر تمہارے ہر جھوٹ پر یقین کرتا رہا۔ ارشمان کا غصہ اس وقت 7ویں آسمان پر تھا۔ اس نے علینا کا ہاتھ سختی سے پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے لاؤنج کی طرف لے گیا تاکہ سب کے سامنے اس کا اصلی روپ بے نقاب ہو سکے۔ ارشمان علینا کا ہاتھ سختی سے جکڑے ہوئے اسے گھسیٹتا ہوا لاؤنج میں لے آیا۔ اس کی دھاڑ سن کر اس کے ابا، امی اور دانیال بھی اپنے کمروں سے باہر نکل آئے۔ علینا درد اور خوف سے چیخ رہی تھی، چھوڑو مجھے ارشمان، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ ارشمان نے اسے ایک زوردار جھٹکے سے صوفے پر گرایا اور پراپرٹی کے کاغذات اور دانیال کا موبائل فون میز پر پٹک دیا۔ امی، ابا دیکھو اس عورت کو جس کی محبت کے دعووں پر میں اندھا ہو چکا تھا۔ اس نے دانیال بھائی کے فون سے رائمہ کو میسیجز کیے، اس پاک دامن پر جھوٹا بہتان لگایا اور اب یہ میری فیکٹری اور پلاٹ اپنے نام کروا کر مجھے سڑک پر چھوڑنے کی پلاننگ کر رہی تھی۔ ارشمان کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ علینا کی ساس نے جب سچ سنا تو انہوں نے افسوس سے اپنا سر پیٹ لیا، جبکہ دانیال نے نفرت سے علینا کی طرف دیکھا۔ علینا نے جب دیکھا کہ اس کا کھیل ختم ہو چکا ہے تو وہ اپنی مکرانہ ہنسی ہنستے ہوئے صوفے سے اٹھی اور کہنے لگی، ہاں کیا میں نے یہ سب کیونکہ میں تم جیسے لوزرز کے ساتھ اپنی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تمہارے پاس اب بچا ہی کیا ہے؟ بہت کچھ بچا ہے علینا، لیکن اب میری زندگی میں تم نہیں بچی۔ ارشمان نے علینا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مٹھیاں بھینچ لیں۔ اس کے چہرے پر اب کوئی بھی نرمی یا پچھتاوا نہیں تھا، بلکہ ایک آخری اور حتمی فیصلہ تھا۔ میں ارشمان احمد تمہیں علینا خان کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ لفظ طلاق لاؤنج میں کسی بم کی طرح گونجا۔ علینا کے چہرے سے لاپرواہی کا ماسک ایک پل میں اتر گیا اور اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ ارشمان اتنا بڑا قدم اٹھا لے گا۔ ارشمان نے اس کا برانڈڈ بیگ اٹھا کر مین گیٹ کی طرف پھینکا اور انگلی سے باہر کا راستہ دکھاتے ہوئے گرجدار آواز میں کہا، نکل جاؤ میرے گھر سے اور دوبارہ کبھی بھی اپنا یہ منحوس اور مکار چہرہ مجھے مت دکھانا۔ علینا اپنے بکھرے ہوئے غرور اور ذلت کے ساتھ خاموشی سے گھر سے باہر نکل گئی اور ارشمان نے زور سے گیٹ بند کر دیا۔ علینا کو نکالنے کے فوراً بعد ہی ارشمان ندامت اور بے چینی کی آگ میں جلتا ہوا سیدھا رائمہ کے مائکے پہنچا۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا اور وہ رائمہ کے پیروں میں گر کر معافی مانگنے کے لیے بےتاب تھا۔ جیسے ہی اس نے رائمہ کے گھر کا باہر والا گیٹ کھول کر صحن میں قدم رکھا، رائمہ کے دونوں بھائی جو پہلے ہی اپنی بہن پر لگے جھوٹے الزامات کی وجہ سے غصے سے تپ رہے تھے، باہر نکل آئے۔ ارشمان کو سامنے دیکھ کر رائمہ کے بڑے بھائی کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ارشمان کا راستہ روکا اور کڑکدار آواز میں بولے، رک جاؤ ارشمان، پیچھے ہٹو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہمارے گھر کی دہلیز پار کرنے کی؟ ارشمان نے ہاتھ جوڑ دیے، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بھائی جان، خدا کے لیے مجھے ایک بار رائمہ سے ملنے دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں علینا کے مکر کو نہیں سمجھ پایا۔ رائمہ بالکل ہی پاک دامن ہے، میں اس سے معافی مانگنے آیا ہوں، پلیز بس اپنا یہ جھوٹا ڈرامہ بند کرو۔ رائمہ کے چھوٹے بھائی نے ارشمان کو پیچھے دھکیلتے ہوئے غصے سے کہا، جب تم اسے روز تانے دیتے تھے، جب تم نے اسے سیڑھیوں کے نیچے والے کمرے میں پھینکا اور جب تم نے ایک مکار عورت کے کہنے پر اس کی عزت پر کیچڑ اچھالا، تب تمہاری عقل کہاں گھاس چرنے گئی تھی؟ ہماری بہن کوئی کھلونا کی گڑیا نہیں ہے کہ جب دل چاہا الزام لگا کر گھر سے نکال دیا اور جب دل چاہا معافی مانگنے چلے آئے۔ ارشمان نے روتے ہوئے اندر کمرے کی طرف دیکھا جہاں رائمہ کھڑکی کے پیچھے ہی خاموشی سے کھڑی سب دیکھ رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پر اب بھی وہی برفانی سرد مہر تھی۔ بڑے بھائی نے ارشمان کا گریبان پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے مین گیٹ سے باہر نکال دیا۔
آج کے بعد اگر تمہارا سایہ بھی ہماری بہن یا اس کے مائکے کے آس پاس نظر آیا تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ نکل جاؤ یہاں سے۔ انہوں نے ارشمان کے منہ پر ہی گیٹ بند کر دیا اور ارشمان سڑک پر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ہی اپنی بے بسی اور گناہوں پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ رات گہری ہو چکی تھی اور سڑک پر سناٹا چھا گیا تھا، لیکن ارشمان رائما کے گھر کے باہر ہی اپنی گاڑی میں بیٹھا خاموش آنسو بہا رہا تھا۔ اس نے گاڑی کی لائٹس اور انجن بند کر دیا تھا، بس اس کی نظریں رائما کے گھر کے اس بند لوہے کے گیٹ اور اوپر والے کمرے کی اس کھڑکی پر ٹکی ہوئی تھیں جہاں کبھی کبھار رائما کا عکس دکھائی دیتا تھا۔ گاڑی کے بند شیشوں کے پیچھے ارشمان کا دم گھٹ رہا تھا۔ اسے ماضی کا ایک ایک پل، ایک ایک منظر کسی فلم کی طرح یاد آ رہا تھا۔ اسے یاد آیا کہ کس طرح اس نے رائما کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا عذاب کہا تھا، کس طرح اسے ایک ملازمہ کی طرح سیڑھیوں کے نیچے والے کمرے میں رہنے پر مجبور کیا، اور کس طرح علینا کے جھوٹے عشق میں اندھا ہو کر اس پاک دامن کی عفت پر انگلی اٹھائی تھی۔ ہر یاد اس کے دل پر نشتر کی طرح لگ رہی تھی۔ میں کتنا اندھا تھا رائما، میں نے سچی محبت کو ٹھکرا کر سانپ کو گلے لگائے رکھا۔ ارشمان نے اسٹیئرنگ وہیل پر سر رکھ کر سسکتے ہوئے خود سے کہا۔ رات کے 2 بجے جب ہلکی سی بارش شروع ہوئی تو اس نے کھڑکی کا شیشہ تھوڑا سا نیچے کیا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے بھی اس کے دل کی آگ کو ٹھنڈا نہیں کر پا رہے تھے۔ اسے رہ رہ کر رائما کے وہ آخری الفاظ یاد آ رہے تھے: جس مرد کی سوچ اپنی بیوی کے لیے اتنی گھٹیا ہو، اسے صفائی دینا اپنی عزت نفس کی توہین ہے۔ ارشمان نے تڑپ کر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ وہ اس امید پر رات بھر اسی سرد گاڑی میں بیٹھا روتا رہا کہ شاید صبح کا سورج رائما کے دل میں اس کے لیے تھوڑی سی نرمی لے آئے۔ پچھتاوے کی یہ رات ارشمان کی زندگی کی سب سے طویل اور اذیت ناک رات بن چکی تھی۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی رائما کے گھر کا لوہے کا بھاری گیٹ دھیمی آواز کے ساتھ کھلا۔ رائما، جس نے رات بھر ارشمان کی گاڑی کو کھڑکی سے دیکھا تھا اور جو اس کی طرف سے بے خبر نہیں تھی، آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی ہوئی باہر آئی۔ رات بھر جاگنے کی وجہ سے اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے سائے تھے، لیکن چہرے پر وہی پرسکون اور سنجیدہ تاثر تھا۔ گاڑی کے شیشے سے رائما کو باہر آتے دیکھ کر ارشمان بدحواسی میں گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ اس کا حلیہ بکھرا ہوا تھا، آنکھیں رونے کی وجہ سے سوجی ہوئی تھیں اور چہرہ پچھتاوے کی شدت سے زرد تھا۔ وہ بغیر ایک پل گوائے رائما کے سامنے پہنچا اور گھٹنوں کے بل سڑک پر بیٹھ گیا۔ اس نے تڑپ کر ہی رائما کے پاؤں چھو لیے۔ رائما، مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ ارشمان پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے بولا، میں گنہگار ہوں تمہارا، میں نے تمہاری مخلص محبت کو نہیں پہچانا۔ علینا کی مکاری کا سچ میرے سامنے آ چکا ہے۔ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تم کتنی پاک دامن ہو رائما۔ میں اپنی ہر زیادتی، ہر طعنے اور اس گھٹیا الزام پر تم سے بھیک مانگتا ہوں، مجھے اپنے دل سے مت نکالو۔ رائما نے خاموشی سے نیچے جھک کر ارشمان کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب غصہ نہیں بلکہ ایک گہرا دکھ تھا۔ اٹھے ارشمان، سڑک پر تماشا مت بنائیں، معافی تو تب دی جائے جب دل میں کوئی شکوہ باقی ہو۔ میرا دل تو آپ کے رویے نے بالکل سن کر دیا ہے۔ رائما کی دھیمی آواز ارشمان کے دل کو چیر گئی۔ ارشمان نے لرزتے ہاتھوں سے اپنے کوٹ کی اندرونی جیب سے وہ پرانا مڑا تڑا کاغذ نکالا، وہ بدترین معاہدہ جس پر اس نے شادی کی پہلی رات رائما سے زبردستی سائن کروائے تھے اور اسے ماسی بنا کر رکھنے کی شرط لکھی تھی۔ ارشمان نے وہ پیپر رائما کے سامنے لہرایا اور روتے ہوئے اسے بے دردی سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہوا میں اڑا دیا۔ دیکھو رائما، اس کاغذ کی، اس معاہدے کی اب میری زندگی میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی انا اور اس غرور کو پھاڑ دیا ہے۔ اب میرے دل میں تمہارے لیے صرف عزت، محبت اور ندامت ہے۔ مجھے ایک موقع دو رائما، ہمارے آنے والے بچے کے لیے مجھے سدھرنے کا ایک موقع دو۔ ارشمان نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، جبکہ کاغذ کے وہ ٹکڑے ان دونوں کے گرد زمین پر بکھر رہے تھے جو ارشمان کے بدلے ہوئے وجود کی گواہی دے رہے تھے۔ رائما نے ہوا میں اڑتے کاغذ کے ٹکڑوں کو دیکھا اور پھر سرد نگاہوں سے گھٹنوں کے بل بیٹھے ارشمان کی طرف رخ کیا۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی آنسو نہیں تھا، بس ایک آخری اور اٹل فیصلہ تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ ارشمان کی گرفت سے چھڑایا اور پیچھے ہٹتے ہوئے انتہائی سنجیدگی مگر کاٹ دار لہجے میں کہا، عمر کا فرق رشتوں کو نہیں مارتا ارشمان، کم ظرفی مار دیتی ہے، اور آپ نے اپنی کم ظرفی سے میرے دل میں موجود آپ کی عزت کا جنازہ اسی دن نکال دیا تھا جب میری عفت پر کیچڑ اچھالا تھا۔ یہ کہہ کر رائما مڑی اور ارشمان کو سڑک پر اکیلا روتا ہوا چھوڑ کر واپس گیٹ کے اندر چلی گئی اور بھاری لوہے کا دروازہ ارشمان کے منہ پر بند ہو گیا۔
رائما کے انکار کے باوجود بھی ارشمان نے ہار نہ مانی۔ اس نے عہد کر لیا تھا کہ وہ اپنی محبت اور ندامت سے رائما کا پتھر ہوا دل پگھلا کر رہے گا۔ اب روز کا معمول یہ تھا کہ صبح سویرے رائما کے گھر کے دروازے پر اس کے پسندیدہ سفید گلابوں کا گلدستہ اور ایک چھوٹا سا کارڈ موجود ہوتا جس پر صرف سوری لکھا ہوتا۔ ارشمان خود سامنے نہیں آتا تھا، لیکن وہ رائما کی صحت کا چھپ کر پورا خیال رکھ رہا تھا۔ رائما کی حاملہ ہونے کی وجہ سے اس کی پسند کے موسمی پھل، ڈاکٹر کی بتائی ہوئی مکفی دوائیاں اور اس کی پسندیدہ اردو ناولوں کی کتابیں روزانہ کسی نہ کسی بہانے مائکے پہنچ جاتی تھیں۔ رائما ان چیزوں کو دیکھتی تو اس کے دل میں ایک ہلکی سی ہلچل مچتی، لیکن وہ پھولوں کو ایک طرف رکھ دیتی۔ ارشمان دور گاڑی سے ہی یہ سب دیکھتا اور اصرار سے مسکرا دیتا کہ وہ تب تک نہیں رکے گا جب تک رائما اسے معاف نہیں کر دیتی۔ 9 مہینے کا طویل انتظار ختم ہوا اور رائما نے خوبصورت بیٹے کو جنم دیا۔ ہسپتال کے کمرے میں رائما بیڈ پر ہی لیٹی تھی اور بچہ اس کے پہلو میں تھا۔ ارشمان جو دن رات ہسپتال کے باہر ہی چکر کاٹ رہا تھا، خبر ملتے ہی بدحواسی اور خوشی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ ہی کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو گود میں لیا، اس کی پیشانی چومی اور اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ جب ارشمان نے اسی حالت میں رائما کی طرف دیکھا تو رائما کی آنکھوں میں بھی آنسو تیر رہے تھے۔ 9 مہینوں کا گلہ، ارشمان کی بے لوث تڑپ اور اپنے بچے کو باپ کی گود میں دیکھ کر رائما کا پتھر ہوا دل آخرکار پگھلنے لگا تھا، اور دونوں کی نم آنکھیں بنا کچھ کہے ہی بہت کچھ کہہ گئیں، جیسے ماضی کے سارے زخم اب بھرنے لگے ہوں۔ بچی کی پیدائش نے رائما کے دل میں جمی برف کو آخرکار پگھلا ہی دیا۔ جب اس نے ہسپتال میں ارشمان کو اپنے ننھے بیٹے کو سینے سے لگائے زار و قطار روتے ہوئے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے دیکھا تو اس کا مخلص دل اس کے سچے پچھتاوے کی گواہی دینے لگا۔ پچھلے 9 مہینوں میں ارشمان نے جس طرح اپنی انا کو مار کر اس کی خاموش خدمت کی تھی، وہ رائما سے چھپا نہیں تھا۔ مائکے واپس آنے کے بعد ایک شام رائما نے اپنے کمرے کے جھولے میں سوتے ہوئے بیٹے کو دیکھا اور پھر کھڑکی سے باہر نظر دوڑائی جہاں ارشمان اب بھی گاڑی پارک کیے اس کی ایک جھلک کا منتظر تھا۔ رائما نے گہرا سانس لیا اور فیصلہ کر لیا۔ وہ جانتی تھی کہ گزرا ہوا وقت اور زخم بھلانا آسان نہیں، لیکن اس کا بچہ ایک باپ کی محبت اور سائے کا حقدار تھا، اور ارشمان اب بدل چکا تھا۔ رائما نے اپنا بیگ تیار کیا اور جب وہ کمرے سے باہر آئی تو اس کے بھائیوں نے اسے روکنا چاہا، لیکن رائما نے دھیمی اور پرعزم آواز میں کہا، بھائی جان، میں اپنے بچے کے مستقبل اور ارشمان کے پچھتاوے کی خاطر انہیں ایک آخری موقع دینا چاہتی ہوں۔ جب رائما بچے کو گود میں لیے گھر کی دہلیز سے باہر آئی تو ارشمان کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ گاڑی سے اترا، اس کی آنکھوں میں شکرانے کے آنسو تھے۔ رائما نے خاموشی سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اس کے ساتھ واپس اپنے سسرال جانے کے لیے بیٹھ گئی، جس سے ارشمان کے اجڑے ہوئے گھر پہ ایک بار پھر زندگی لوٹ آئی۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور لان میں ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ رائما آرام دہ کرسی پر بیٹھی اپنے ننھے بیٹے کو گود میں لیے اسے فیڈر پلا رہی تھی، اور اس کے چہرے پر ایک پرسکون ماں والی مسکراہٹ تھی۔ تبھی ارشمان 2 کپ کافی لیے وہاں آیا۔ اس نے ایک کپ رائما کے سامنے میز پر رکھا اور خود اس کے بالکل پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ ارشمان نے جھک کر اپنی محبت سے اپنے سوتے ہوئے بیٹے کی پیشانی چومی اور پھر رائما کے شانے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ رائما نے سر اٹھا کر ارشمان کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں اب رائما کے لیے حد درجے کا احترام اور بے پناہ محبت صاف دکھائی دیتی تھی۔ دونوں نے ایک طویل اور کٹھن سفر طے کیا تھا، لیکن اب ان کی زندگی میں صرف سکون تھا۔ ارشمان نے رائما کے شانے کو نرمی سے بھینچا اور دور ڈوبتے سورج کی لالی کو دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا، رائما، لوگ کہتے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان عمر کا فرق رشتوں کو کمزور کر دیتا ہے، لیکن تمہاری محبت اور صبر نے مجھے سکھایا کہ عمر صرف ایک ہندسہ ہے۔ رائما، مجھے تو صرف روح کا سودا ہے اور میری روح پر اب صرف تمہارا نام لکھا ہے۔ رائما کے لبوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے اپنا ہاتھ ارشمان کے ہاتھ پر رکھ دیا جیسے وہ اس بات کی تائید کر رہی ہو۔ اس خوبصورت اور مخلص اعتراف کے ساتھ دونوں اپنے بچے کا ہاتھ تھامے ماضی کی تمام تلخیوں کو بھلا کر ایک نئی، مطمئن اور خوشگوار زندگی کے سفر پر آگے بڑھ گئے تھے۔